السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ یاسمین الطاف. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ستاروں کی بات وینس کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسٹرولوجر فرقان حیدر صاحب. آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا فرقان صاحب، یہ جو ہے لاسٹ ویک چل رہا ہے منتھ کا، اور اب یہ کہ عنقریب رمضان بھی شروع ہو رہا ہے، اور یہ ویک جو 2-3 دن رہ گئے ہیں اور آنے والا ویک، یہ کیسا رہے گا اسٹارز کے لیے؟ ایریز کے برج سے شروع کرتے ہیں. اور پچھلے ہفتے سے انہوں نے ایک اسٹرینتھ گین کرنی شروع کر دی تھی ایریز والوں نے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایریز کی جو اسٹرینتھ جو ہے سب سے زیادہ جب ہوتی ہے جب وہ اس کو خود ریئلائز کر لیتے ہیں. اور ان کی ہیبٹس میں شامل ہے کہ وہ جیسے ہی اسٹرینتھ محسوس کرتے ہیں تو اس کو فوری طور پہ اناؤنس بھی کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہفتہ گزر رہا ہے اس میں یہ اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش نہ کریں بلکہ غازی بننے کی کوشش کریں, کیونکہ اب ان کا وقت اچھا ہے. جو پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں شاید کچھ کمپنسیٹ کرنا پڑے گا اور کچھ جھکنا پڑے گا, کوئی جی قربانی دینی پڑے گی, کیونکہ تھوڑے سے ٹف حالات انہوں نے پچھلے مہینے میں دیکھے ہوئے تھے. تو یہ وقت ان کے لیے کافی بہتر ہے اور یہ پوری اپنی طاقت کا اظہار کریں اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالنا چاہیں وہ اس کو کریں, اور اپنے آپ کو کوئی وکٹم محسوس نہ کریں, نہ یہ محسوس کریں کہ جی ہم تو اس میں ناکامی ہوں گے یا خرابی ہو صحیح جائے گی, صحیح. کیونکہ وہ چیزیں اب بار بار نہیں ہونے والی. اب تھوڑی سی حالات کے اندر جو ہے وہ بہتری آنی شروع ہو گئی ہے. گو کہ یہ ہیں تو ٹرو لیڈر, لیکن ظاہر ہے اگر کبھی ستارے ویک ہوتے ہیں, کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے, تو آپ کو فالوورز جو ہے نا وہ بھاگ جاتے ہیں یا وہ جی سو جاتے ہیں کچھ بالکل وقت کے لیے. تو اب ان کا بھی اعتماد جو ہے وہ بحال ہونے لگا ہے. صحیح. اچھا, ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے پورشن ایریز کی لائف میں آتے ہیں اور وہ اس کو شدت سے محسوس کرتے ہیں. اگر صحیح پیسو لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی سست ہوتے ہیں, تو جب باہر بھی آ جاتی ہے, مواقع بھی آ جاتے ہیں, تب بھی وہ کچھ نہیں کرتے, جی تو وہ وقت ان کے لیے سیم رہتا ہے. صحیح. ایریز ہمیشہ اپرچونیٹیز کی تلاش میں ہوتے ہیں, ہر وقت موومنٹ میں. تو ذرا بھی سستی آئے, تھوڑی سی بھی رکاوٹ آئے تو یہ فوری طور پہ محسوس کر لیتے ہیں. تو اس قسم کے جب اوقات ان کو ملتے ہیں تو وہاں یہ لرن کرتے ہیں کہ صحیح ٹھیک ہے زندگی ہمیشہ اس فلو میں نہیں رہتی, اور یہ اپسیٹ بھی بڑی جلدی ہوتے ہیں. لیکن صحیح. یہ شکوے شکایت کرنے کے بجائے یہ زندگی کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. جی زندگی کے ساتھ میں یہ ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ یہ اس کے فلو میں چلنے کی کوشش کرتے بالکل ہیں کہ اگر دھیمے تو دھیمے, لیکن یہ جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے یہ فوری طور پہ قد اٹھا لیتے ہیں. صحیح. یہ زیادہ ماحول کا جو انتظار نہیں کرتے, تو یہ وقت بھی ان کے لیے اچھا ہے. اور جو اسٹرینتھ انہوں نے کھوئی تھی وہ آ گئی ہے دوبارہ. اب جو معاملات آ رہے ہیں اس میں جو زندگی کے کچھ خفیہ معاملات بھی ہوتے ہیں, کہیں چھپ کے سرمایہ کاری کر رکھی ہے, کوئی ایسا بھی کام کر رہے ہیں جو کسی وجہ سے نہیں بتا پا رہے ہیں, صحیح. تو اس کے اندر بھی جو ہے اس وقت خاطر خواہ جو ہے ترقی ہوگی, خاص طور اچھا پہ فائنینشیل معاملات کے اندر. اچھا. کہ اگر کچھ ایسی ایکٹیویٹی پس انداز کرنے کے بجائے عموماً لوگ کوئی ایسا کئی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں خاموشی سے صحیح جو نوٹس نہیں ہوتی, نہیں نہ ہونے ہوتی. دیتے ہیں. جی تو اس قسم کی سرمایہ کاری یا کوئی ایسی سروسز دے رہے ہیں صحیح جو عام لوگوں یا ان کے قریبی لوگوں کی نظر میں نہیں ہے, تو وہ کافی فائدہ دینے والی ہے. صحیح. یعنی سیکریٹ نیچر کی کوئی سرمایہ کاری ہے یا کوئی جاب ہے تو وہ فائدہ دینے والی ہے. اس کے علاوہ یہ زیارتوں پہ جانا, مقدس مقامات میں جانا, تو اس ہفتے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اچھا. اور ان کا جو پلینٹ ہے مارس وہ وینس کے ساتھ کنجکشن میں ہے, اچھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جل ترنگ بج رہے ہوں گے, صحیح. تو رومانس حاوی ہو رہا ہوگا. اوکے. اور عموماً جب حالات اچھے ہوتے ہیں, پیسے کی بھی فراوانی ہوتی ہے اور بہتری آتی ہے, جی تو یہ خاصے رومانٹک بھی ہو جاتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ مردانہ وجاہت کے ساتھ خواتین کو متاثر کرتے ہیں. اور ایریز جو خواتین ہوتی ہیں جی وہ بھی بڑی گریسفل ہوتی چلی جاتی ہیں, اور وہ صرف اپنی اداؤں سے لوگوں کو متاثر کرتی ہیں, اور نہ صرف یہ کہ اپوزٹ سیکس کو بلکہ ان لوگوں کو بھی جو رشتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں, کہ صحیح. چاہے وہ مرد عورتیں جو ہے اپنے عورتیں ہوں. بچوں کی, تو وہ بھی پسند کرتے ہیں کہ جی فلاں لڑکی جو ہے وہ بہت اچھی ہے. تو رشتوں کے لیے بھی بہت سے ایریز جو ہیں وہ یہ اپرچونیٹی حاصل کریں گے صحیح. کہ جی لڑکے یا لڑکیاں کہ ان کے رشتے آئیں یا ان کے رشتے ان کے گھر والے لے کے جائیں. تو اس طرح سے یہ وقت یہ بہتری ان کے زندگی میں آئے لا گی. رہا ہے. ہاں, بہت زیادہ آؤٹ پٹ تو اس ہفتے نہیں ہو رہی ہے, لیکن وقت گزاریں اور آگے چلیں. صحیح. اس کے اچھا, ایریز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے اندر سیلف کنٹرول بہت ہوتا ہے. نہیں, میں تھوڑا سا
اس پہ حامی ڈس نہیں ایگری بھروں گا. کریں ہاں، گے. اچھا. سیلف کنٹرول وقت کے ساتھ آ جاتا ہے کیونکہ جو ان کا پہلا ایکسیلریشن ہوتا ہے وہ بڑا امپیشنٹ ہوتا ہے نا. اچھا. ہاں، اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے صبرے بھی ہوتے ہیں، جلد باز بھی ہوتے ہیں، اچھا. اور امپلسو بھی ہوتے ہیں، مطلب ہیجان خیز بھی ہوتے ہیں، اوکے. اور یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ ایکشن کریں. اچھا. اور اگر ان کو سمجھایا بھی جائے تو یہ کنونس کرتے ہیں کہ بھائی وہی وقت تھا جو اوکے. ہم نے ایکشن لیا، تو یہ کبھی ریورس نہیں ہوتے ہیں. ریورس ہاں، نہیں لیکن ہوتے. جیسے جیسے ان کی انویسٹمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے، محنت کی، صحیح. وقت کی، پیسے کی، تو پھر یہ تھوڑا سا ڈرتے ہیں کہ کہیں لاس نہ ہو جائے، تب یہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. اوکے. لیکن ان کا آغاز جو ہوتا ہے کسی بھی ایکشن کا وہ کبھی بھی کنٹرول کے ساتھ نہیں نہیں ہوتا. ہوتا. ہاں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں. تو صحیح. مجموعی طور پہ اگر آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جلد باز ہوتے ہیں، یہ بے صبرے ہوتے ہیں، یہ ہیجان خیز ہوتے ہیں، صحیح. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کنٹرول حاصل کر کر لیتے لیتے ہیں. ہیں. لیکن ان کا آغاز کبھی بھی دانش مندانہ نہیں ہوتا ہے، اچھا. لیکن یہ اپنی طاقت صلاحیت کی وجہ سے اس کو کنٹرول میں لے لیتے ہیں. لے لیتے ہیں. اب ہم ٹورس کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ستارے موو ہوئے ہیں تو کچھ اچھے بھی ہوئے ہیں، لیکن ٹورس کے لیے تھوڑے سے خدشات پیدا ہو گئے. وہ خدشات کیا ہیں کہ ہو سکتا ہے اگر بیماری سے کوئی متاثر ہیں تو خدا نخواستہ وہ بیماری ان کی بڑھ سکتی ہے. صحیح. اور اولڈ ایج کی اگر ٹورس افراد ہیں تو رومیٹزم وغیرہ، کچھ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہارٹ پین وغیرہ ہو سکتا ہے. بچے ہیں تو تھروٹ انفیکشن کی طرف جائیں گے، بونز کی طرف جائیں گے، تو ان کو یہ خطرات موجود ہیں. اچھا. باقی یہ رسک والے کام نہ لیں، جیسے اگر ڈرائیونگ کرتے ہیں یا ہیوی مشینری آپریٹ کر رہے ہیں، یا گھر میں بھی خواتین جو گرائنڈر، جوسر، کچھ بھی اس بلینڈر، طرح کی مشینری چیز یوز کر سلائی مشینیں یا گھر کی جو چیزیں موٹریں وغیرہ، تو اس کو لاپرواہی کے ساتھ نہ استعمال کریں، احتیاط کریں. احتیاط کے ساتھ کریں. صحیح. اور وہ ٹورس مرد اور خواتین جو کسی میڈیکیشن کے اوپر ہیں، خاص طور پہ اگر کوئی اینٹی الرجی وغیرہ یوز کر رہے ہیں یا کوئی مینٹل ہیلتھ کے لیے کوئی دوا یوز کر رہے ہیں، تو وہ بھی کیئر کریں کہ مشینری آپریٹ کرنے کے لیے، ڈرائیونگ کے لیے، تو اگر خدا نخواستہ ایسے معاملے ہوتے ہیں تو ہاسپٹل جانا ہو سکتا ہے. صحیح. اور کچھ ایسے جو ایگریسو ہوتے ہیں، ریش ہونے لگتے ہیں، یا فطرتاً جھگڑالو بھی ہوتے ہیں، جب معاملات بگڑ جائیں تو ٹورس سے بڑا فائٹر کوئی نہیں ہوتا. بالکل. کہ یہ ایریز سے الٹ ہیں کہ پہلے یہ بڑا صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، آخری وقت تک جو ہے نا بہت برداشت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، نقصان. لیکن اگر چیزیں سیٹل نہ ہوں تو یہ جب بھڑکتے ہیں تو بہت شدید طریقے سے بھڑکتے ہیں. تو اگر ایسا کریں گے تو ان کو پھر خطرات موجود ہیں کہ جی ان کو کوئی دنڈ بھرنا پڑے، ان کو کوئی پولیس تنگ کرے، اچھا. ان کے اوپر کوئی اتنا ہیوی قسم کا پریشر آ جائے. تو صحیح. دو چیزوں میں خطرے کی علامات نظر آتی ہیں کہ جو بھی اس طرح کی کوئی چیز آپ یوز کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو رسکی ہے، اس کو احتیاط سے آپ نے تھوڑے یوز کرنا. ریسٹرکٹیڈ ہو سکتے ہیں بیماری کی وجہ سے گھر میں یا اسپتال میں، اور جھگڑوں کی وجہ سے یا کسی خطرے میں کودنے کی وجہ سے صحیح. گھر کے اندر بند ہوں یا کہیں اور ان کو روک دیا جائے کہ جی ان کی انٹری بین ہے. صحیح. تو یہ تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے. بتا رہے ہیں تو یہ شاید تھوڑا سیریس لگ رہا ہے، لیکن نارملی اس قسم کی چیزیں لائف میں روزمرہ ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل. لیکن اگر ہم تھوڑا سا جان لیں تو ہم احتیاط کر سکتے ہیں. بالکل. البتہ جو ان کا کیریئر کا جو ہاؤس ہے یا شہرت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا اچھا چلے گا. اچھا. یعنی جو اسپورٹس مین ہیں ٹورس کے حوالے سے، ٹورس عموماً فٹ بال پسند کرتے ہیں یا ایتھلیٹ ہوتے ہیں، بڑے جہاں ذاتی جسمانی طاقت، ٹیکنک سے زیادہ جسمانی طاقت، اگر میدان میں اترتے ہیں تو فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، یا کراٹے ہیں یا جمناسٹک ہے جس میں ایتھلیٹکس جو ہوتی ہیں نا، انسٹرومنٹ نہیں ہوتے زیادہ، تو وہ کسی بھی اچھی سطح کے گیمز کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. صحیح. اگر ان کا کوئی ٹیسٹ چل رہا ہے، کوئی کوچنگ ہے، تو وہاں یہ نومینیٹ ہو سکتے ہیں، وہاں پر یہ کوالیفائی کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس حوالے سے دن ان کے اچھے جائیں گے اوکے. اسپورٹس کے اندر. اچھا، فائنینشیل ایسپیکٹ جو ہے ابھی فوری طور پہ اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں. اچھا. ہاں، یا یوں کہہ لیں کہ اچھے ہیں تو ساتھ ساتھ ایکسپینڈیچرز آ رہے ہیں، یا کچھ ایسے مسائل آ رہے ہیں یا ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ بیلنس ہو جائے گا، بلکہ تھوڑا سا مائنس میں جا سکتا ہے، تو وہ کنٹرول کریں. لیکن وہ ان اوائڈیبل لگ رہے ہیں. اچھا. کہ اگر کوئی ایسا خرچہ آ گیا تو ان اوائڈیبل ہوگا، اس کو کرنا ہی پڑے گا. تو انتظامات رکھیں، فضول خرچی نہ کریں، تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، حالت بہتر رہیں گے.
जेमिनाई की तरफ आ जाते हैं। जेमिनाई के बारे में हम डिस्कस किया था कि थोड़ा इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो चल रही है, जी और जिस तरह ये सोच रहे हैं या कोई अपने व्यूज दे रहे हैं तो वो बड़े नियर जा रहे हैं, रियलिस्टिक जा रहे हैं। सही। वो फिक्शन के ऊपर हैं या अपने सेंस के मुताबिक वो कर रहे हैं। तो अभी भी ये जो वक्त चल रहा है ये इनकी ग्रोथ के लिए है, और ये जो आने वाले दिन हैं तो फिर ये रोज़े रखेंगे, इबादतों में जाएंगे और मुबल्लिग भी होंगे। आपको पता है कि रमज़ान के अंदर एक ऐसा माहौल बन रहा होता है कि लोग एक दूसरे को नसीहतें भी कर रहे होते हैं और नेकी की तरफ माइल होते हैं। तो ये समझें कि ये बड़ा दरवेशाना किस्म का रमज़ान जो है गुजारने जा रहे हैं इस अच्छा माशाल्लाह। जेमिनाइज, क्योंकि जुपिटर के असरात जो इल्म व दानिश का, मज़हब व इखलाक का, इबादतों का सैयारा है, वो इनको भरपूर ताकत फराम कर रहा है। अच्छा, मोटिवेट करेगा उनको काफी। तो वो रुझानात इनके अंदर इस रमज़ानों में खासे देखने को मिलेंगे। अच्छा, कि बाद रमज़ान ऐसे आते हैं ना कि मस्जिद बच्चों से ही भर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही है। बिल्कुल जेमिनाई अफराद जो हैं वो बहुत अच्छे मुजाहरे करेंगे, सही। और दूसरों के लिए भी एक बहुत ही एक्सीलेंट मॉडल जो है ये बन के दिखाएंगे। सही। और ये दीगर चीज़ों के साथ साथ जो है इस दफ़ा ये अपने मजहबी रसूमात के अंदर और इन मामलात के काफी अंदर भी एक्टिव रहेंगे। हाँ काफ़ी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सही। अच्छा, जब ये चीज़ें होती हैं तो साथ साथ इनकिसारी भी आ जाती है। आप देखें जो इबादत गुजारी में लगा हुआ होता है बिल्कुल, तो वो साथ साथ बड़ी उसके अंदर वफा भी आ जाती है जी कुर्बानी देने का जज्बा भी पैदा हो जाता है, बिल्कुल, नरमी भी आ जाती है जी। वो फ़कीरों को भी खैरात देना शुरू कर देते हैं, वो छोटे बहन भाइयों से भी शफकत से आने लगते हैं। जी तो इस तरह के दौर तमाम लोगों की ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते तो हैं। सबसे बेहतर ये होता है कि कोई उससे लेसन ले ले और उसके अच्छे इम्पैक्ट को कंटिन्यू करे। सही। तो हम जेमिनाई से ये उम्मीद तो नहीं रख सकते कि दूसरे दिन हो सकता है कि वो डांस भी कर रहे हों, क्योंकि बड़े मल्टीपल होते हैं। ओके। लेकिन इनकी नीयत अच्छी होती है चीज़ों को इंटरटेनमेंट करना, अपनी सेटिस्फेक्शन करने के लिए। सही। तो मैं कहता हूँ कि कभी भी इनको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। अलावा ये कि किसी को कोई बहुत ज़्यादा ही क्रिमिनल टेंडेंसीज आ जाएं तो नॉर्मली जेमिनाई जो है वो अच्छे लोग हो रहे होते हैं, इनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं तो वो अच्छे रहते हैं और दुनिया के साथ फ्लो में मिलके चलते हैं। सही। तो ये बहरहाल जेमिनाई में ये कि इस बार एक अच्छा चेंज आने वाला है। मतलब इनकी बैटरीज रिचार्ज होंगी बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल, बहुत ही परफेक्ट जाने तरीके से। जेमिनाई के लिए तो यानी ये वीक, आने वाला वीक जो रमज़ान का है वो भी इस तरह से गुजरेगा, तो अच्छा चेंज आएगा जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के बाद कैंसर आ रहा है, ठीक है। कैंसर में भी अब क्योंकि प्लेनेट कुछ सेपरेट भी हुए हैं जो एक साथ थे, क्योंकि सन जब किसी प्लेनेट के साथ होता है तो दूसरे प्लेनेट को ग्रुप कर देता है। सही। तो उसकी खासियतें कम हो जाती हैं, तो लोगों को उसकी पावर कम मिलती है। सही। अगर पैदाइशी जायचे में वो प्लेनेट वीक है और यहाँ वो ग्रुप हो जाता है तो बिल्कुल उसकी ताकत इंसान को नहीं मिलती। पैदाइश में अगर वो ताकतवर है तब भी कम हो जाती है, क्योंकि जो गर्दिशी सैयारे हैं ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं लोगों के ऊपर, पैदाइश के वक्त से भी ज़्यादा। तो अगर कैंसर को देखेंगे तो अब काफ़ी बेहतरी आएगी, क्योंकि जुपिटर को मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे मुकाम पे जा रहा है। सही। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हमने पहले डिस्कस किया कि इनके अंदर एक सेंस होता है चीज़ों की वैल्यू निकालने का, इसलिए मैं इनको बहुत अच्छा कारोबारी इंसान भी कहता हूँ कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है या रिटेलिंग है जी। या एक वैल्यू असेसमेंट करनी होती है ना कि किसी चीज़ की मार्केट वैल्यू क्या है, आप उसको कितने में सेल कर सकते हैं, इनकी जो हसासियत होती है वो मार्केट को भी समझती है और डीलिंग करने वाले लोगों को भी समझती है कि उनका नेचर क्या है। तो ये अच्छे जो है बिजनेसमैन बन जाते हैं। अच्छा फुरकान साहब, यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का वक्त हुआ है जी। व्यूवर्स, ब्रेक का टाइम हो गया है, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक व्यूवर्स, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जी फुरकान साहब, कैंसर के बारे में आप बता रहे थे कि एक अच्छे बिजनेस माइंड होते हैं ये कैंसर वाले। हाँ, क्योंकि चीज़ों की वैल्यू को सेंस करना जानते हैं कि किसी चीज़ की मार्केट वैल्यू क्या है, उसको कितने में ख़रीदा जाए, कितने में बेचा जाए जी। उसके अलावा क्योंकि ये वाटरी साइन है तो पानी आप देखें बहने के लिए अपना कहीं से भी रास्ता निकाल मामूली से बिल्कुल। तो इसी तरह कैंसर भी जो है ये भी उस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा रास्ता निकालते हैं, क्योंकि ये उस जेमिनाई की तरह सेल्समैन नहीं होते हैं इतने ज़बरदस्त, लेकिन ये मॉनिटर करते हैं लोगों की डीलिंग को, ये सेंस करते हैं मार्केट की वैल्यूज़ को,
شیئرز کو, اسٹاک کو, یہ صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے. جی وہ کینسر جو کاروبار سے منسلک ہو جاتے ہیں, صحیح اور یہ ان لوگوں کو بھی تلاش کرنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کو کام کرنا ہوتا ہے. صحیح تو یہ جو وقت آ رہا ہے اس میں یہ کافی آپٹیمسٹک ہو جائیں گے, ایک دم سے فریش ایئر ان کو ملے گی. اوکے تو بہرحال ان کے لیے یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے کرٹیکل رہیں, یعنی اوکے چیزوں کو تھوڑا تنقیدی انداز کے اندر دیکھیں, صحیح اور کسی بھی چیز کو قبول کرنے سے پہلے اس کی ویلیو کو ری اسیس کر لیں, دوبارہ کر لیں. کہ بالکل کبھی کبھی انسان بہت خوش ہوتا ہے اور بڑا ہیپی موڈ کے اندر ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا سا دھوکہ کھا سکتا ہے, یا صحیح تھوڑی سی, یا کبھی اوور کانفیڈینس ہوتے ہیں نا کہ بھائی جی نقصان ہو رہا ہے, کتنا نقصان ہو جائے گا بھائی, ہاں کتنا ہو جائے گا. تو یہ ایک طرح سے اوور کانفیڈینس ہو جاتے ہیں. بالکل تو تھوڑا سا ری چیک کر لیں چیزوں کو کسی بھی صحیح کاروبار میں جانے سے پہلے. صحیح اچھا, مذہبی اعتبار سے کیونکہ جوپیٹر اس وقت اس سال جو ہے رمضان میں مذہبی ماحول کو کافی حد تک بڑھا دے گا, اچھا کیونکہ یہ اس مذہب کا, ریلیجن کا پلینٹ ہے, صحیح اور اس وقت یہ اپنے گھر کے اندر موجود ہے اور موجود ابھی ہیں اب رہے گا. صحیح تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رنگ زیادہ تر سب پہ چڑھے گا, تو مسجدیں زیادہ آباد ہوں گی, ماشاء اللہ اور بہت اچھے رمضان میں کہتا ہوں کہ اس بار فورکاسٹ کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہاں, چلیں کہ گریٹ بہت سارے جو ہے نئے لوگ جو پہلے کترا رہے تھے, بھاگ رہے تھے, اور صحیح کچھ بہانے بنا کے تراویح سے نکل گئے تھے, جی تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس سال جو ہے یہ ان چیزوں کے اندر زیادہ بہتر ہوگا. صحیح عمرے کی طرف جانے والے لوگ, ماشاء اور اللہ کینسر کے لیے تو خاص طور پہ, کیونکہ جوپیٹر ان کے خانہ ہے, جو مذہب کا خانہ ہے, ریلیجن کا, قسمت کا خانہ ہے, اس میں موجود ہے, تو بہت صحیح اچھے امپیکٹ ڈالے گا ان کے اندر. گڈ تو ان کو چاہیے کہ ان کی جو ایبیلیٹیز ہیں اس میں چار چاند لگ جائیں گے جب جی یہ نمازوں میں, مراقبے میں, روزے میں, کیونکہ بڑی طہارت ملتی ہے اور ایک طرح سے جو ہے صفائی ہو جاتی ہے نا ذہن کی, بالکل لوگ توبہ کر لیتے ہیں, بالکل ایک طرح سے ریفریش ہونے لگتے ہیں, بالکل تو وہ بڑا اچھا رہے گا. تو یہ جو مہینہ ہے وہ ایک سسٹمیٹک چینج کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے لیے بہتر ہوگا, اور ان کے جو ہے وہ فیئرز بھی نکل جائیں گے. تو ان کو چاہیے کہ یہ کوئی امپلس کے ساتھ ہیجان میں کام نہ کریں, بہت سلو توجہ کے ساتھ کام صحیح کریں. پھر جو رمضان کا جو موقع ہوتا ہے وہ بڑا کاروباری بھی ہوتا ہے, جی لوگ بڑی تیاری کرتے ہیں, بالکل اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ امن و سکون رہے تاکہ جی کاروبار بھی اچھے چلیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ مہینہ بہت اچھا گزرے گا, اور انشاءاللہ اس میں جو کینسر لوگ جو ہیں وہ کافی خوشحالی حاصل کریں گے, اور زندگی بہت بہتری کی طرف جو ہے وہ راغب رہے گی. صحیح. اچھا فرقان صاحب, مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کا پروگرام ہم نے دیکھا ہے اور اس میں آپ جو ہے ہمیشہ ایریز سے اسٹارٹ لیتے ہیں, جبکہ مطلب اگر ہم منتھس کے حساب سے دیکھیں تو پہلا آتا ہے کیپریکون, دوسرا آتا ہے پائسس, تیسرا آتا ہے ایریز, پھر ٹورس. بولے آپ اس طرح سے کیوں اسٹارٹ کرتے ہیں, اور ایریز کے بعد جو ہے ٹورس آتا ہے, اور یہ سب یہ مطلب ہے نا اس طرح سے اسٹارٹ کیوں لیتے ہیں؟ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر ہم کہیں سے بھی اسٹارٹ لیں گے تو لاسٹ برج پہ آ جائیں گے. صحیح لیکن ایریز برج کی ایک اہمیت ہے کہ جو سن کا آغاز یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نوروز کا جشن بھی آپ نے سنا ہوگا, جی بالکل کہ جہاں سے سن نے, سورج نے اسٹارٹ لیا تھا, دنیا کا آغاز ہوا تھا, جی تو وہ ایریز تھا, اوکے یعنی وہاں سے ایک آغاز ہوا تھا. تو پہلا برج جو ہے وہ ایریز ٹھیک ہے, مانا مطلب ایسٹرولوجی کے حساب سے جو ہے پہلا جو برج ہے وہ ایریز ہے. ایریز ہے پہلا برج, اور اوکے. آخری جو ہے اور اگر منتھس کے حساب سے دیکھیں تو کیپریکون ہے کیونکہ جنوری میں آتا ہے. منتھ کے حساب سے اس میں بھی بے شمار ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو ابھی تک کسی پبلک فورم پہ ڈسکس نہیں کیا گیا ہے, وہ آسٹرولوجر جانتے ہیں. صحیح جو آسٹرولوجی کے شوقین لوگ ہیں, جو اپنا حال جاننا چاہتے ہیں, یا جو ویورز ہیں, یا جو کلائنٹس ہیں جو کچھ جاننا چاہتے ہیں, وہ ایک دوسرے انداز میں آسٹرولوجی کو سمجھتے ہیں جی کہ اس سے ان کے جو پرابلمس ہیں ان کے سولوشنز نکلیں گے, ان کو کچھ انالیسز مل جائے گی, تجزیہ آ جائے گا ان کی شخصیت کا یا لوگوں کی شخصیت کا نا, یا وہ کوئی رشتے میچ کرا لیں گے, یا کوئی نگینہ معلوم کر لیں گے, یا صدقہ خیرات کیا کرنا ہے یہ معلوم کر لیں گے. بالکل لیکن جو آسٹرولوجر ہیں وہ اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پیور کیلکولیشن اور کیریکٹرسٹک کا علم ہے, اور جس طرح بہت سارے علم ہیں اور ان کی کئی شاخیں اور ان کی کئی قسمیں. اگر میڈیکل سائنس کو آپ لے لیں تو ایلوپیتھک سسٹم بھی موجود ہے, ہومیوپیتھک بھی موجود ہے, آیورویدک بھی موجود ہے, بالکل ٹھیک ہے, حکمت بھی موجود ہے.
پھر جب ان کے اندر بھی آپ چلے جائیں تو اس میں بھی کئی کلاسیفیکیشن ہے بالکل اور بہت ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیں. تو آسٹرولوجی کے اندر بھی یہ ہے کہ بے شمار سسٹمز کام کر رہے ہیں کہ صحیح. ویسٹرن سسٹم ہے, ایسٹرن سسٹم ہے, اوکے یونانی ہے, اور ان کے اندر بھی مختلف قسم کے سسٹمز ہیں. اوکے اب کیونکہ جو پرنٹ میڈیا ہے وہ ایک ہی سسٹم کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے صحیح. تو ظاہر ہے اسی کے تناظر میں ہمیں بات کرنی ہوتی ہے. لیکن مختلف قسم کے آسٹرولوجرز کسی کلچرل حوالے کی وجہ سے یا ریلیجن کی وجہ سے یا ان کو کہاں چانس ملا تو اس سسٹم کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو جو آسٹرولوجر اس وقت کراچی میں موجود ہیں, کچھ نریانہ سسٹم پہ کام کر رہے ہیں, کچھ سیانہ سسٹم, یہ الفاظ بھی بالکل نئے ہیں. کوئی کہتے ہیں ہم ویسٹرن میں کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم ایسٹرن میں کرتے ہیں, یا انڈین میں کرتے ہیں, یا ویدک آسٹرولوجی میں کرتے ہیں. تو یہ بڑا مختلف ہے. جب ہم اس پہ جاتے ہیں تو ڈیٹس کے اندر بھی فرق آ رہی ہوتی ہے, پلینٹس کی موومنٹ میں بھی آ رہی ہوتی ہے. لیکن ہم لوگوں کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے ایک ہی فلو میں چل رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو جائیں کہ جی آپ نے ہمارے برجوں کی ڈیٹس بدل دیں. ایک آسٹرولوجر کہہ رہا ہے کہ جوپیٹر پائسز میں موجود ہے, تو دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ایکوریس میں موجود ہے. تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے, حالانکہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. بالکل. جو بھی ایک علم ہے, اگر ایک آدمی ایک علم کا ایکسپرٹ ہوتا ہے تو وہ اس سے صحیح احکامات لگا سکتا ہے, صحیح چیزیں بتا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہ پریکٹس ہے کہ ایک چیز کسی اسکول سے لے لیتے ہیں, کسی علم سے لے لیتے ہیں, دوسری چیز ایک دوسرے علم سے لے لیتے ہیں, اور تیسری چیز ایک تیسرے علم سے لے کے اس کا مرغوبہ بنا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ کوئی سرکاری سرپرستی نہیں ہے, کوئی ایسے فورمز نہیں بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کو چیک کریں یا لوگوں کو ایک آرڈر کے اندر رکھیں. بالکل بے مہار یہ سلسلے چل رہے ہیں. بالکل اس طرح جیسے پہلے ہومیوپیتھک کی کوئی کونسل نہیں ہوا کرتی تھی, حکمت کی کوئی کونسل نہیں ہوا کرتی تھی, اب وہ بنی. تو آہستہ آہستہ حکومت بھی سرپرستی کر رہی ہے چیزوں کی. تو امید ہے کہ آگے چل کے آسٹرولوجی کے حوالے سے بھی کوئی ایسی سرپرستی ہو تو اس سے لوگ علم بھی سیکھیں گے, عام لوگوں کے ویژن بھی کلیئر ہوں گے, اور آسٹرولوجر بھی جو ہے وہ اچھے ہو جائیں گے اور سیکھتے چلے جائیں گے. تو بہرحال اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو اس ڈیٹ سے بھی شروع کر سکتے ہیں کہ یہ منتھ ہے اور اس منتھ میں پہلا برج وہ لے لیں جو اس مہینے چل رہا ہے. تو وہ بھی انٹرسٹنگ ہوگا کہ ان کو ایک اہمیت ملے گی کیونکہ وہ ان کا منتھ ہے. بالکل. تو یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں. تو یہ ظاہر ہے ہم لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو اگر ایسی کوئی رائے آتی ہے تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے اور اس کے مطابق ہم بالکل چلیں گے. اگر ان کو کوئی کنفیوژن ہے, اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہا, اگر وہ اس طرح چاہ رہے تو اس طرح سے وہ چاہتے ہیں سارے امپورٹنس ملے کہ جی ہم ایکوریس ہیں اور ابھی ایکوریس کا برج چل رہا ہے, تو پہلے اس کا ڈسکشن ہونا چاہیے تھا. بالکل ظاہر ہے جس کی شادی ہوتی ہے وہی دولہا بنتا ہے, رائٹ, باقی لوگ پیچھے ہوتے ہیں. بالکل. تو بہرحال جیسی رائے آئے گی پھر ہم اس کے مطابق جو ہے وہ صحیح. ٹھیک, تو اب لیو سے سٹارٹ کرتے ہیں. لیو کا کیسا رہے گا؟ لیو کے لیے وقت کافی بہتر ہے, اور لیو کا حاکم سیارہ خانہ قسمت میں اچھی پوزیشن پہ آ گیا ہے. اچھا. اور بڑی طاقت شو کر رہا ہے. جوپیٹر اس کے لیے فائدے مند ہے, وہ بھی بہتر ہے. اگر وہ کاروبار میں کوئی سرمایہ کاری ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو وہ ان کو ملے گی. اگر کوئی لونز وغیرہ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا یا ویسے ہی کسی سے فیور مانگا تھا تو ریسورسز, پیسہ ہو سکتا ہے, جگہ, ٹھیک ہے, کوئی کاروباری ایسیٹس, وہ آسانی سے مہیا ہوں گے اور یہ بہتری کی طرف جائیں گے. کسی کا اگر پروموشن ڈیو تھا, یعنی پینڈنگ چیزیں جو رہی ہیں وہ کافی چیزیں ہوں گی. ٹھیک. ہاں, ایکچوئل مٹیریل بینیفٹ یعنی ہاتھ میں کوئی کیش کا آنا, فائدے کا آنا, اس میں تو تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے. صحیح. کیونکہ انویسٹمنٹ اور ری انویسٹمنٹ ہوگی. صحیح. یا اگر پروموشن بھی ہوا ہے تو ظاہر ہے کچھ عرصے بعد اس کے مٹیریل بینیفٹ جو ہے وہ سامنے آئیں گے. بالکل. البتہ کیونکہ کچھ پلینٹ تھوڑا سا ذہن کو متاثر کر رہے ہیں تو توہمات کا شکار نہ ہو, وہم سے نکلیں, کوئی شک پیدا ہونے سے گریز کریں, کیونکہ یہ انسلٹ کو بڑی جلدی فیل کرتے ہیں. بالکل. تو اس حوالے سے ان کو تھوڑا ذہنی معاملات کے اندر جو ہے وہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. باقی تو دن جو ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ اچھے گزر رہے ہیں. ظاہر ہے جب یہ اپنی رو میں چلتے ہیں تو پارٹنرز کے ساتھ ٹکراتے ہیں. یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں, جو ایک بار آپ نے کہا نا کہ کیا ضدی ہوتے ہیں, لیکن جب یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کیونکہ ان کا فکس برج ہے, اور اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے. ہاں, ان کو کوئی ڈسکریج نہیں کر سکتا, کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. تو یہ تھوڑے سے ضدی ہو کے جو کر لیا بس کر لیا, اس نے کوئی نقصان بتایا, فائدہ بتایا, وہ بولیں گے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا, میں نے یہ کرنا ہے. اچھا لگ رہا ہے, ان کے فیصلے صحیح جائیں گے. صحیح. اور لیکن یہ کہ تھوڑے پارٹنرز یا ساتھ کے لوگ جو ہیں یہ تھوڑا سا فاسٹ چلیں گے, اور چلتے ہیں یہ ہمیشہ سے. صحیح. تو
बहरहाल ये अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा इसे। और अलबत्ता अगर ये चाहते हैं कि लोग इनको बिल्कुल अंधाधुंध फॉलो करें तो वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ जाएगी अच्छा, कि इनकी तेज रवि की वजह से हो सकता है कुछ लोग पीछे हो जाएं सही वक्ती तौर पे, बाद में फिर इन्हें ज्वाइन कर लेंगे, सही। लेकिन वो इख्तिलाफ करके कुछ लोग सुस्त हो सकते हैं ओके, बाद में, चाहे वो सॉरी करें और आ मिलें। तो इस वक्त अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसको चेंज ना करें, उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। इग्नोर कर तो दें। जो पीछे रह गया तो वो फिर भाग के इनको पकड़ लेगा। सही चीज़ों को रैशली ना करें, सही। अपने अपने तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश करें तो चीज़ें ठीक रहेंगी। बिल्कुल विर्गो की तरफ आ जाते हैं। जी। विर्गो की पोजीशन भी अच्छी चल रही है, जो ताकत और सलाहियत इनके अंदर पैदा हो रही थी जी मशवरे देने की, इनकी जो आइडियाज़ हैं, इनकी फ़िलासफ़ीज़ हैं, वो अभी कंटिन्यू करेंगी ओके और ये इन्वेंशंस की तरफ जाएंगे, अपने नई हैबिट्स जो इनके अंदर डेवलप हो रही हैं, नए शौक़ पैदा हो रहे हैं, एक नया रूटीन बना लेंगे। तो ये इनके लिए एक अच्छा वक्त होगा अच्छा विर्गो के लिए। ओके क्रिएटिव माइंडेड रहेंगे लोग, इनको जो है रियलाइज़ करेंगे, इनको रिलायबल समझेंगे और इनकी तरफ तवज्जो देंगे, जिससे सही। इनको काफ़ी खुशी मिलेगी। अच्छा क्योंकि ये वर्कहॉलिक होते हैं ना, तो जी। लोग इनको ये थोड़ी सी अपनी तरफ वो तवज्जो चाहते हैं कि लोग हमसे जो है मुतासिर हों, हमारी तरफ थोड़ा सा जो है वो। अमूमन ये चाहते हैं कि अपने काम से मुतासिर करके रहें, जी और जब ये काम करते हैं तो बड़े बड़े सफ़े भर के ले आते हैं कि देखें ये देखा, ये लिखा, वो लिखा। जी तो ये चीज़ें भी ये करेंगे, लेकिन इस दफ़ा इनके आइडियाज़ जो हैं वो उनको रिकॉग्निशन मिलेगी, ओके लोग उनको मानेंगे, रियलाइज़ करेंगे सही और इनको तवज्जो मिलेगी, जिसकी वजह से ये इनकरेज होंगे और अच्छा काम करेंगे। सही हेल्थ इश्यूज इनके नज़र आते हैं, सही ओवर वर्किंग की वजह अच्छा। से, नींद पूरी ना करने की वजह से, या कोई अच्छा। इरिटेशन हो जाए, कोई ख्याल इनके दिमाग सही। पे चिपक जाए, ओके तो उसकी वजह से ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं। अच्छा तो फंक्शनल डिसऑर्डर पैदा नजर हो आ सकते रहे हैं, ठीक उसमें ये गुरेज करें तो बहुत अच्छा है। सही। यानी ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग है, और यानी फिजिकल एक्सर्शन भी नज़र आ रहा है अच्छा कि रातों को जाग रहे हैं, सही। और फिर रमज़ान के दिन भी हैं तो तो नींद, रूटीन को अपना कोशिश करें कि नॉर्मल रखें, स्मूथ चलाएं, तो बेहतर रूटीन है। को बैलेंस करें। तो ये थोड़ा सा ये हेल्थ के इश्यूज रहेंगे कि एसिडिटी हो जाती है, सही। कोई स्टमक का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो वो उन चीज़ों को सही सही। करें। लिब्रा जो है वो अच्छा फुरकान साहब, लिब्रा को डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक का टाइम हुआ है जी व्यूवर्स, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जी फुरकान साहब, लिब्रा के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ, लिब्रा की बड़ी दिलचस्प पोजीशन में महसूस कर रहा हूँ कि ये, क्योंकि कोशिश कर रहे थे कि थोड़ी सी आज़ादी हासिल कर लें ये, और अच्छा। इनके साथ के लोग के जो ये करना चाहते हैं वो इंडिपेंडेंटली करें, सही। उसकी आज़ादी की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनका जो लिब्रा का प्लेनेट है वीनस, जी वो इस वक्त और सैयारों के साथ फंसा हुआ है। अच्छा तो वो जाहिर है कि वीनस इतना स्ट्रॉन्ग प्लेनेट नहीं है सही जैसे कि सैचरन है या जुपिटर है, लेकिन ये कि बहुत बेहतरीन प्लेनेट है। तो सही उन चीज़ों के अंदर से इनको अपने मामलात को सुधारना है। तो सही ये उस प्रेशर को भी बर्दाश्त करना चाहते हैं कि उस प्रेशर के अंदर रहते हुए जो है वो अपना टारगेट भी अचीव करें, यानी सही। वो कुछ फ्रीडम भी हासिल करें। और तो वो मुमकिना तौर पे कोशिश करेंगे कि जो उनका लाइफ स्टाइल है जी या जो उनका स्टेटस है वो स्टेबल रहे, सही तो उसमें इनकी जद्दोजहद बढ़ जाएगी। अच्छा लेकिन ऑप्टिमिस्टिक हैं, कोई ऐसा लॉस नज़र नहीं आ रहा, सही। लेकिन ये थोड़े से प्रेशर हैं कि वो खुद मुख्तारी, वो आज़ादी में कुछ रुकावट है, सही और एक आज़ादी हासिल करने का मतलब ये है कि दूसरी को लॉस हो जाए, सही तो ये वो करेंगे नहीं। तो एक ये समझें कि थोड़े से कन्फ्यूजन के अंदर रहेंगे सही कि भाई ये फ़ायदा लें या वो फ़ायदा लें, या इसको नाराज़ करें और उसको मना लें। सही तो ये ऐसे ही शशोपंच के अंदर और इसमें ये इनका जाएगा। सही लेकिन तरजीह ये देंगे कि स्टेबिलिटी रहे, कहीं लॉस ना हो, लॉस ना हो तो उसके लिए ये बर्दाश्त कर लेंगे। सही तो बेहतर ये है कि अगर कोई लिब्रा, जाहिर है अगर पैदाइश के वक्त मार्स के ज़ेरे असर है या उनका अपना प्लेनेट वीक है, तो सही। चीज़ें गड़बड़ भी कर सकते हैं वो लोग। अच्छा। तो इन्हें
چاہیے یہ کہ تھوڑا سا اسموتھلی چلیں اس صحیح فلو کے اندر لوگوں کے ساتھ صحیح مل کے، تاکہ وہ آسانی سے اس وقت کو وہ گزار لیں. گزار لیں. گھر کے معاملات اچھے رہیں گے، والدہ کی خاص دعائیں ملیں گی ان کو، صحیح. اور جو خواتین ہیں بزرگ خواتین ان کے فیور ملیں گے لبرا کو. تو اچھا جو لبرا لڑکیاں موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر کی بڑی خواتین، نانی، دادی، خالہ، صحیح وہ کوئی گفٹ رکھیں کہ بھائی یہ تمہارے لیے، اب صحیح تمہاری شادی کے لیے میں نے رکھا ہے. صحیح اسی طرح لڑکے ہیں ان کو بھی دوستوں سے، بزرگوں سے، خاص طور پہ بزرگ خواتین سے انعامات اور فیور ملیں. ملنے کا امکان ہے. تو چلیں اس طرح اچھا ہے. پھر ہم عقرب کے پاس آ جاتے ہیں. جی. عقرب کے لیے سارا جو اس وقت پوزیشن بن رہی ہے وہ گھر کے اوپر بن رہی ہے. اچھا یعنی اس وقت ان کے گھر کے اوپر بڑا فوکس آ جائے گا، صحیح اور وہ چاہیں گے کہ گھر کی چیزوں کو پہلے جو ہے نا سالو کریں. صحیح گھر میں اگر کوئی ایشوز آ رہے ہیں، کوئی جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہے، کوئی ایسا معاملہ خطرناک چل رہا ہے جو کسی جھگڑے میں تبدیل ہو سکتا ہے، صحیح. تو یہ اس کو بڑی سنجیدگی سے ڈیل کریں گے. اچھا اچھا، ان کے اندر یہ خاص صلاحیت موجود ہے کہ جب معاملات بہت بگڑ رہے ہوں تو لوگ انہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ صحیح یہ اس کو برداشت کے سیٹل ساتھ کر لیں گے. ٹیکل کرتے ہیں، اس جھگڑے میں، اس مسئلے میں پارٹ نہیں بنتے ہیں، پارٹی نہیں بنتے نا. اوکے اور حالانکہ خود بھی اگر پارٹ ہوں پھر بھی وہ دور رہ کے اور عجیب و غریب بیہیویئر کے ساتھ ان چیزوں کو سالو کر لیتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، صحیح جذباتی نہیں ہوتے. صحیح یا اس کی مثال میں یوں کہہ لوں کہ کوئی شخص لڑائی بچانے جاتا ہے اور اس کو بھی ایک ہاتھ پڑ جاتا ہے تو وہ بچانا چھوڑ کے خود بھی لڑنا شروع کر دیتا ہے. جی بالکل. تو لیکن اسکارپین جو ہوتے ہیں یہ بڑے ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں، اور جی یہ فکس ہوتے ہیں نا، جس کام کے لیے نکلتے ہیں وہی کام کرتے ہیں، وہی بیچ کام. میں وہ الجھتے نہیں ہیں. بالکل. تو یہ کسی شوق کو جو ہے اپنے اوپر طاری نہیں کرتے، جی کسی صدمے کو، کسی خطرے کو، جی اور لوگوں کو بھی نکال لیتے ہیں ان مسائل سے. تو گھر کے اندر کوئی کنسٹرکشن ہو رہی تھی وہ رک گئی ہے، کوئی اور ایشو آ گیا ہے، خاندانی کوئی جھگڑے پیدا ہو گئے، تو اس قسم کی چیز یہ فیس کر سکتے ہیں اور یہ اس کو بہتر طریقے سے برداشت کے ساتھ نکال سکتے ہیں. تو اس کے اوپر یہ فوکس رہے. صحیح. پھر سیگیٹیریس کے اوپر آ جاتے ہیں. جی سیگیٹیریس کا ہاتھ تھوڑا سا تنگ رہے گا، پیسے خرچ ہو چکے ہیں، اچھا وعدے جو لوگ کر رہے تھے وہ ابھی مزید وعدے کو اور بڑھا رہے ہیں. اچھا تو بہرحال یہ خوش اخلاقی سے گھوم پھر کے جو ہے ان معاملات کو سنبھال لیں گے. ٹریولنگ کے مواقع ملیں گے، صحیح اسپورٹس کے مواقع ملیں گے، ٹھیک ہے، دوستانہ بڑھے گا. تو سیگیٹیریس کے لیے یہ وقت جو ہے وہ کافی بہتر نظر آ رہا ہے. تو جو ایڈونچرر ہیں، اسپورٹس کے اندر ہیں، یا فنکشن اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، نئے دوست بنانے کے ٹارگیٹ رکھتے ہیں، صحیح تو وہ سارے اچیو ہوں گے. صحیح. اگر پھر کیپریکون کی طرف چلتے ہیں ہم. جی کیپریکون کو جو ہے دولت کا حصول کافی نظر آ رہا ہے کہ جو تھوڑی رکاوٹیں پڑ رہی تھیں، نئے کام ہوئے تھے، جی تو اب خاطر خواہ حد تک جو ہے وہ فائنینس اویلیبل ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی یہ جو ہے تھوڑی دانش مندی سے انویسٹ کریں یا خرچ کریں صحیح تو وہ بہتر رہے گا. صحیح. جو پاس پڑوس کے لوگ ہیں یا کزنس ہیں ان کے ساتھ کچھ اختلافات سر اٹھا سکتے ہیں، اچھا تو اس کو ٹھنڈے مزاج کے ساتھ گھر اس سے کو دباؤ آ ٹیکل سکتے کریں. ہیں آپ. اچھا کچھ ذمہ داریاں کیونکہ یہ قبول بھی کر لیتے ہیں اور لوگ ان سے ڈیمانڈنگ بھی ہوتے ہیں، جی تو کچھ ایسی ذمہ داریاں ان پہ پڑ سکتی ہیں صحیح کہ ان کو شیئرنگ کرنی پڑے، یا ان کو پیسہ خرچ کرنا پڑے، یا ان کی ایفرٹس کی لوگوں کو ضرورت پڑ جائے، جی تو وہ ان کو دینی پڑے گی. بالکل تو اس کے لیے یہ تیار ہیں. صحیح. اوور آل جو ہے وہ جو ہے وقت اچھا گزرے گا. ایکوریس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایکوریس میں جو رنگینی پیدا ہو گئی تھی وہ ابھی رہے گی. اچھا تو وہ اسٹل اس ہفتے بھی رشتے کے معاملات ہیں، شادی کی طرف آگے بڑھنا ہے، اس کی تیاریاں، وہ معاملات چلتے رہیں گے. گھر میں خوشی کے پروگرام، تو یعنی ان کا محور اس وقت یہی ہوگا کہ خاندانوں کے اندر جہاں ایکوریس میل ملاپ ہوگا، یعنی میل ملاپ ہوگا. ان کا رجحان رہے گا کہ جی ایکوریس کی مائیں اچانک ان کو خیال آ جائے گا کہ بچوں کے لیے رشتے تلاش کرنے ہیں، صحیح وہ اسی حوالے سے ملنا ہے، جلنا ہے، صحیح لوگوں کو گھر بلانا ہے یا ان کے گھر جانا ہے، یا پارٹیز جس میں نہیں جایا کرتے تھے وہ اٹینڈ کرنے پہنچ جائیں گے اچھا کہ وہاں پر یہ معاملہ چیک کرنا ہے. صحیح تو ایکوریس بچے بھی خاص طور پہ پیرنٹس کو خوش کریں گے اچھا کہ وہ ان معاملات کی طرف جائیں. صحیح صحت کے حوالے سے متاثر کن رہے گا تھوڑا سا. اچھا اگر ایکوریس جسمانی درد ہیں یا
ब्लड प्रेशर कम होने की शिकायत है, तो उसकी तरफ इनको जो है वो फोकस करना फोकस चाहिए। करना है। जुपिटर का बुर्ज है पाइसेस, जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, ये बेहतरीन इस वक्त अपनी पोजीशन में रहेंगे। इनका सही। कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बहाल हो चुका है सही। और इस वक्त ये काफ़ी स्ट्रांगनेस का जो है वो मुजाहिरा करेंगे। अच्छा। तो क्योंकि क्रिएटिव माइंडेड हैं, तो जो लोग शो बिजनेस से वाबस्ता हैं वो काफ़ी तरक्की करेंगे। अच्छा। जो आर्टिस्टिक माइंड रखते हैं, बिल्कुल मुजस्मा साज हैं या मुसव्विर हैं या शायर हैं सही। या एक्टर्स हैं या राइटर्स हैं, उनकी सलाहियतें इस वक्त उरूज पे रहेंगी सही। और उनको उससे बेनिफिट भी अच्छे खासे हासिल होंगे। सही। खुफिया दुश्मनों की एक्टिविटी नज़र आती है, तो कोई अच्छा। ऐसी चीज़ें यानी अपनी शोहरत का बताना और अपनी जो है वो ताकत का इजहार जो है उसकी तरफ थोड़ा सा ये होल्ड करें कि सही। अपने मंसूबों का जिक्र ना करें, अपनी कामयाबियों को वक्त से पहले लोगों के लोगों सामने के ना सामने लाएं कि बिल्कुल बजाय अप्रिसिएशन के हसद का शिकार हो जाएं या बिल्कुल साजिशों का बिल्कुल। शिकार हो जाएं, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ साजिशें काफ़ी हो जाती हैं। अच्छा। ये बड़े नरम खूं होते हैं, अच्छा। तो देखने में बड़े छोटे मोटे से और मोहताज तबीयत के लगते हैं, तो अमूमन लोग उनकी कामयाबी से जेलस होते हैं कि यार वो तो देखो कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं, हल्के फुल्के से हैं और बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बिल्कुल तो उन साजिशों से बचने के लिए इन्हें चाहिए कि ये खामोशी से अपने कामों की तरफ लगे रहें सही। और पहले उसको से कोई अनाउंस नहीं करे हम उसकी ये कोई करने announcement जा ना रहे हैं, करें। हम हमारा ये प्लान है। हाँ, तो कामयाबी का पुख्ता होना जो है वो इस तरह से नज़र आता है। सही। फाइनेंस पे प्रेशर रहेगा, खर्चा करना पड़ेगा, सही। चीज़ें बैलेंस रहेंगी, थोड़ी बहुत तंगी भी आ सकती है, तो वक्त को अच्छा गुजारें क्योंकि आगे कामयाबी नज़र आ रही है। बिल्कुल जी। फुरकान साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपने शेयर की, लेकिन प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है। जी व्यूवर्स, होप कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। एस्ट्रोलॉजर फुरकान हैदर साहब और अपनी होस्ट यास्मीन अल्ताफ़ को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।